اور جب یہ کیفیت ہو قربت کی اور دل ایسے راغب ہو، ایسے متوجہ ہو اللہ کی طرف، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ بندے کی دعا نہ سنے؟ بندہ ایسے تڑپ کر مانگے، ایسے اس کی حمد کرتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے اس سے کچھ طلب کرے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ دے؟ قبولیت کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس موقع پر۔ تو یہاں انہوں نے اولاد کی خواہش ظاہر کی۔ ہم جب یہ دعا کا لفظ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں دعا، تو ہم کہتے ہیں وہ دعا تو نماز میں سے سلام پھیر کر مانگی جاتی ہے، اور دعا کا ہمارے دماغوں میں ایک فکس تصور ہے۔ کیا ہے وہ تصور؟ کہ ہم جانماز پر ہیں، ہم نے سلام پھیرا، پھر ہم نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے اور پھر ہم نے کچھ بولا، ہم یہ سمجھتے ہیں نا؟ یہ بھی دعا ہے، یہ بھی طریقہ ہے، لیکن صرف یہ طریقہ نہیں ہے دعا مانگنے کا۔ اللہ کو پکارنا ہے دراصل دعا۔ ہنالک، جہاں کہیں پکارا جائے، وین ایور اینڈ ویر ایور، جہاں کہیں پکارو، جب کبھی پکارو، اور اس کے لیے کوئی فارمیلٹی نہیں ہے کہ یوں تمہاری پوزیشن ہونی چاہیے، تمہارے ہاتھ یوں اٹھے ہوئے ہونے چاہیے۔ جسمانی پوزیشن ضروری نہیں ہے دعا کے لیے، بلکہ دل کی رغبت، دل کی پوزیشن، یہ بہت اہم ہے۔ دل کس حال میں ہے؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جھکا ہوا ہے اپنے رب کے آگے۔ اگر یوں دل جھکا ہوا ہو تو یہ دل جو ہے نا، یہ بہت کچھ خیر سمیٹ لیتا ہے، یہ وہ پیالہ بن جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ ہماری تمنائیں ہمیں دے دیتا ہے۔ ورنہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں پیالے کی شکل میں اور دل غافل ہو، ان ہاتھوں کے اندر کیا آئے گا؟ کچھ نہ کچھ تو پھر بھی اللہ دے ہی دیتا ہے۔ وہ حدیث میں مضمون آتا ہے نا کہ اللہ کو شرم آتی ہے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے، کچھ نہ کچھ تو پھر بھی دے دیتا ہے، ہم کتنی بھی غفلت سے مانگے۔ رٹی رٹائی دعائیں، رٹی رٹائی دعاؤں کے اندر کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی ایسنس نہیں ہے ان کے اندر۔ ایسی دعائیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، خود بھی نہیں پتا ہوتا کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ بچے ٹھیک رہے، اللہ یہ ہو جائے، اللہ وہ تجوید کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اللہ وہ اس کے نمبر اچھے ہو جائے، آمین۔ اب کتاب کہاں ہے تجوید کی؟ ایسے دعا نہیں، یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے۔ 4 دعائیں ہیں، وہ کب پوری ہوں کہ میں آمین کہوں؟ توجہ آمین پر زیادہ ہوتی ہے دعا کے مقابلے میں۔ ایسے نہیں، کبھی دعا مانگیں، دعا کبھی پکاریں اللہ کو، کبھی چھوڑیں یہ فارمیلٹی، اور کبھی اپنائیت سے اللہ کو پکاریں۔ بہت فارمیلٹی کے چکر میں اللہ اجنبی ہو گیا ہمارے لیے، ہم دعا مانگنا بھول گئے۔ دعا مانگتے کیسے؟ ہمیں صرف دعا پڑھنی آ گئی اور بس۔ تو جب اس طرح دعا مانگی جائے تو اس کے لیے کوئی اسپیشل جسم کی پوزیشن نہیں ہوتی۔ نماز کے دوران ہی دعا مانگی جا سکتی ہے، دل ہی دل میں مانگی جا سکتی ہے۔ دل مانگتا ہے اللہ سے، زبان ذکر کر رہی ہے اور دل مانگ رہا ہے۔ ہم دل سے نہیں مانگتے نا، مسئلہ ہمارا یہ ہے، ہمارا دل نہیں مانگتا۔ دل کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں، زبان بول رہی ہوتی، آٹو پہ چل رہی ہوتی، آٹو پہ لگایا اس کو اور خود کہیں اور، دل کسی اور فکر کے اندر مشغول ہے۔ تو یہ دل مانگ رہا ہے، زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے زکریا علیہ السلام کی، اور ان کا دل اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اور جو کیفیت یہ ہے نماز کی، جس کے بارے میں تھوڑی سی ابھی ہم نے بات کی، انبیاء کی نمازیں ایسی ہی ہوتی تھیں، اور ان کے جو ساتھی تھے صحابہ، ہمارے نبی کے ساتھی صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کی نمازوں کی یہی شان ہوا کرتی تھی۔ رکوع میں، سجدوں میں اپنے رب سے راز و نیاز کرتے تھے، اور جب نماز سے لوٹتے تھے تو اللہ کی رحمت سے ان کے دامن بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ وہی جان سکتے جس کے دل نے مانگا ہو، لیکن ہم کو تو یہ پتہ بھی نہیں کہ دل سے بھی مانگا جا سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں زبان سے بولیں گے تو اللہ کو پتہ چلے گا نا، نعوذ باللہ، نہیں، اللہ کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے۔ دل میں جو خیال آیا وہ دعا ہے، جس چیز کی امنگ دل میں پیدا ہوئی وہی تو دعا ہے۔ اللہ سن لیتا ہے دلوں کی پکار کو، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہماری نماز صرف ایک رسم بن گئی ہے، کچھ فزیکل ایکسرسائز، جسمانی طریقہ، وہ بھی میں یہ نہیں کہہ رہی نعوذ باللہ کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یقیناً فارمیٹ بہت ضروری ہے، لیکن ہم نے کل نماز اسی کو سمجھ لیا ہے۔ وہ 50% ہے جسمانی حرکات، اور باقی 50% تو دل ہے ہمارا، دل کی کیفیت، دل کی حالت، وہ ضروری ہے۔ لیکن چونکہ نماز ایک خول رہ گئی ہے نا، ایک ونیئر رہ گئی ہے، اس کے اندر ایسنس تو رہا نہیں،
تو لہٰذا نماز ہماری ضرورت نہیں رہی. ہمیں کریونگ نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی. کسی بھی مشکل وقت میں، کسی بھی طلب کے موقع پر اندر سے ہوک نہیں اٹھتی، ارج نہیں اٹھتی کہ میں نماز پڑھ لوں. جیسے تیسے نماز تو الگ سے پڑھ لیتے ہیں، روح پیاسی کی پیاسی رہتی ہے. اور نماز کے بعد بھی جو دعا کرتے ہیں، پتہ ہے نا کتنی بے جان، کتنی بے روح، کتنی روکھی، کتنی سوکھی، کتنی غافل ہم نے دعا مانگی ہے. تو وہ دعا حقیقت ہے کہ ہم کو سیٹسفائی نہیں کرتی، ہمیں اطمینان نہیں ہوتا اس طرح کی دعا مانگ کر. اب کیا کریں؟ دعا بھی مانگنی ہے. اللہ تو ضرورت ہے ہر انسان کی، اور دعا بھی ضرورت ہے ہر انسان کی. تو اپنی اس کوالٹی کی کمی کو اب کوانٹٹی سے پورا کرتے ہیں، کیفیت کی کمی کو اب تعداد سے پورا کرتے ہیں. مختلف قسم کی اجتماعی دعائیں ہم نے ایجاد کر لیں. کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، طرح طرح کے ختم ایجاد کر لیے. یہ ریپلیس کیا ہے نا ہم نے کسی چیز کو کسی چیز سے. سنت کو ہم نے چھوڑا. جب سنت کو چھوڑا تو کوئی اور طریقہ ہم نے پھر اختیار کیا. اب اکیلے دعا مانگنا یہ کافی بھی نہیں ہوتا. سوچتے ہیں جب تک 50-60 لوگ مل کر دعا نہ مانگے اللہ نہیں سنے گا. نعوذ باللہ پریشر گروپ بناتے ہیں کہ اللہ ایک اکیلے کی میری کیا سنے گا، 50 مانگیں گے تو اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا. اللہ پہ کوئی پریشر گروپ نہیں بنایا جا سکتا. یہ ٹریڈ یونین مینٹالٹی اللہ کو نہیں پسند. اکیلے مانگو، تڑپ کر مانگو، اللہ سنے گا. دراصل اپنے خلوص پر اور اپنے اللہ سے تعلق پر خود ہی بھروسہ نہیں ہے. پتہ ہے کہ وہ کتنا کمزور تعلق ہے. تو کہتے ہیں فلاں مانگ لے اور فلاں مانگ لے، ہمارے لیے سب مل کر مانگ لیں. حالانکہ جو نبیوں کا طریقہ رہا ہمیشہ سے یہ رہا کہ انفرادی ضرورت کے لیے، یہ لفظ سمجھے امپورٹنٹ ہے، انڈیویجول نیڈ کے لیے، انفرادی ضرورت کے لیے انفرادی دعا مانگی ہے. انہوں نے خود دعا مانگی ہے. ذاتی ضرورت ہے، میری اپنی ضرورت ہے. میں جتنا تڑپ کے مانگوں گی آپ کیسے مانگ سکتی ہیں میرے لیے؟ آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ میں کتنا تڑپ رہی ہوں اس چیز کے لیے، تو میں آپ سے توقع بھی نہیں کر سکتی کہ آپ میرے لیے اس طرح دعا کریں گی. تو انفرادی ضروریات کے لیے خود. ہاں کسی اور سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ بھی پلیز میرے لیے دعا کریں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اکٹھے سب مل کر ایک جگہ بیٹھ کر دعا کریں گے تبھی دعا قبول ہوگی. اللہ سے 1-to-1 بیسس پر مضبوط تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے. انفرادی تعلق اللہ سے، اپنائیت کا تعلق. اور جو نماز میں دعائیں مانگی گئی ہوتی ہیں کافی ہو جاتی ہیں. اب یہاں انہوں نے اس کیفیت کے ساتھ دعا مانگی، وہاں قبول ہوئی. فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. جواب میں فرشتوں نے آواز دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تجھ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا. اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. بیٹے کی نہ صرف خوشخبری دی گئی بلکہ نام بھی اللہ کی طرف سے رکھا گیا. یحییٰ، حی سے لفظ بنا ہے، یہ زندگی والا، اور تصدیق کرنے والا اللہ کے ایک کلمے کی. یہ کلمہ مراد کیا ہے اس سے؟ عیسیٰ علیہ السلام، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے. انجیلوں سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ پہلے ان کی ولادت ہوئی. ان کی 3 صفات یہاں پر آئی ہیں. سید، سید کا مادہ سین واو دال ہے، اسی سے لفظ سادات بنتا ہے. سادات کہتے ہیں نا سرداروں کو، ایک خاندان بھی ہے سادات کہلاتے ہیں وہ لوگ. تو سید ہوں گے، یعنی پیدائشی طور پہ ان میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گی. بعض لوگ ہوتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ، کچھ چیزیں اللہ ان کو بچپن ہی سے دے دیتا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن ہی سے ان میں خاص طرح کی سنجیدگی، خاص طرح کی میچورٹی ہوتی ہے، کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو یہ یحییٰ علیہ السلام میں جو صلاحیت تھی ان میں سے ایک تھی کہ وہ سید تھے. بچپن ہی سے ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز تھیں. پیدائشی طور پہ بہت باروب تھے، بڑا کرزما تھا ان کا، لوگوں پر ان کی ہیبت چھا جاتی تھی. انجیل میں آتا ہے
کہ موٹی معمولی پوشاک پہنتے تھے. پوشاک سمجھتے؟ ڈریس. بہت ہی آرڈنری ڈریس پہنا کرتے تھے. جنگلی شہد اور ٹڈیاں ان کی غذا تھیں. لوکسٹ کھاتے تھے. وائلڈ ہنی کھایا کرتے تھے. لیکن حال یہ تھا کہ حکمرانوں اور بادشاہوں پر ان کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ بھرے دربار میں بادشاہ کو ٹوک دیتے تھے اور وہ کچھ کہہ نہیں پاتا تھا آگے سے. سامنے کے سامنے ان کو جواب نہیں دے سکتا تھا. تو سید فرمایا، ایک تو مصدقاً بکلمۃ من اللہ یہ ذکر کیا، اور سید اس کا ذکر کیا گیا. حصوراً حصور ہوں گے. حصر سے یہ لفظ بنا ہے حا صاد را، خود کو گھیر کر رکھنے والے، یعنی خود پر کنٹرول رکھنے والے. اپنے نفس پر مکمل کنٹرول ہوگا، ضابط ہوں گے، ضبط نفس ان کے اندر ہوگا. اور سرداری کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ضبط نفس، سیلف کنٹرول لازمی شرط ہے. جو خود کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ اوروں کو کیا کنٹرول کر سکے گا؟ تو بہت سی چیزوں پر خود پر قابو پانا ہوتا ہے جو سرداری کی خواہش رکھیں. نیند پر قابو پانا ہوتا ہے، بھوک پہ قابو پانا ہوتا ہے، جذبات، خواہشات سب پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے، تبھی سردار بن سکتے ہیں. محنتی ہونا ہوتا ہے، کام والا ہونا ہوتا ہے. چوتھی صفت ان کی بتائی، نبی من الصالحین، نبی ہوں گے صالحین میں سے. اب زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری مل گئی. فرمایا آیت 40 قال ربی ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. انہوں نے کہا، پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. اب دعا تو انہوں نے کر لی. دعا کرنے کے بعد خیال آیا کہ یہ تو بڑی میں نے ناممکن قسم کی دعا کی ہے. تو پھر اپنی اس شک کا انہوں نے اظہار کیا. جواب آیا، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء. جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب دعا کرنے کے بعد پھر سوچا کہ اب ذرا ویریفائی کر لوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ خواہش اتنی شدید تھی کہ یہ میرے دل کی آواز ہو اور میں سمجھا کہ مجھ کو خوشخبری دی جا رہی ہے. میری وشفل تھنکنگ تھی اور وہ اتنی شدید تھی کہ میں نے خود ہی سنا کہ شاید کچھ کہا جا رہا ہے، جس کو ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں نا، کہیں میرے کان تو نہیں بج رہے. کہ وہ والی چیز ہے. ان کو ایسی فیلنگ آئی تو کہا کہ میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی تو بانجھ ہے. عام طور پہ تو اس حالت میں بچے نہیں ہوتے. تو معلوم کرنا چاہا کہ کیا ہماری کنڈیشن، ہماری حالت ایسی ہی رہے گی یا اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو جائے گی؟ فرمایا کذالک، اسی طرح دونوں ایسے ہی رہو گے اور اللہ اپنے فضل و کرم سے اولاد سے نوازے گا. آیت 41 قال رب اجعل لی آیہ. عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اس دوران اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور شام اور صبح اس کی تسبیح کرتے رہنا. تو نشانی کے طور پہ بتایا کہ تم 3 دن صرف اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح کرو گے، اس کے علاوہ اور کچھ تم نہیں بول سکو گے. عشی سورج کے زوال سے رات کے اندھیرے تک کا وقت ہوتا ہے. ہم تو عام طور پہ عشاء کہتے ہیں نا جب رات کا اندھیرا چھا جائے، لیکن یہ وہ نہیں ہے، بلکہ عشی کیا ہے؟ زوال سے. اور سورج کا زوال کب ہوتا ہے؟ جب ہماری ظہر کی نماز ہوتی ہے. تو سورج کے زوال سے رات کے اندھیرے کا وقت عشی کہلاتا ہے. ابکار دن چڑھنے کا وقت، ارلی مارننگ، جیسے ہم کہتے ہیں صبح شام. مراد کیا ہے؟ رات دن اللہ کو یاد کرو. تو جب نعمت ملنے کی امید ہو تو اس کا بھی ادب یہاں سکھا دیا گیا کہ جب نعمت ملنے والی ہو تو پھر نعمت دینے والے کو رات دن کثرت سے یاد کرو. جب کوئی خوشی آ رہی ہو زندگی میں تو خوشی دینے والے کو یاد رکھو. اور آپ ذرا دیکھیں کہ جب ہماری زندگیوں میں خوشیاں آ رہی ہوتی ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے. آیت نمبر 42 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ
وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اب یہاں پر مریم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اس کو ہم کہیں ٹو میک اے لانگ سٹوری شارٹ، یعنی کہ مریم علیہ السلام اب بڑی ہو گئیں اور ان کو یہ بتا دیا گیا کہ ان کو چن لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی خاص کام کے لیے ان کا سلیکشن کر لیا ہے۔ بہت بڑا آنر، بڑی عزت افزائی کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو اپنے لیے خاص کر لے۔ لیکن جیسے کہ وہ شعر ہے کہ جن کے درجے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، جس کا جتنا اعلیٰ مقام، جتنا زیادہ آنر، اس پر آزمائشیں، امتحانات بھی اتنے ہی سخت آ کر پڑتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو چنتا ہے تو چنتے ہی آزمائش نہیں ڈال دیتا، اور تربیت کر کے تیار کر دیتا ہے کہ آنے والے امتحان کا وہ مقابلہ کر سکے، اور پھر امتحان ڈال کر آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کیا، یعنی نفس کی شرارتوں سے اور جو ینگ ایج کی، ٹین ایج کی مختلف کمزوریاں ہوتی ہیں، مریم علیہ السلام ان سے پاک تھیں۔ چنا بھی اور ان کو پاک بھی کیا، اور تمام عورتوں پر ان کو فضیلت بھی عطا فرمائی۔ صحیح مسلم میں علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان اور زمین کے اندر جتنی عورتیں ہیں سب میں مریم بنت عمران افضل ہیں، اور ختیجہ بنت خولید ہیں۔ ختیجہ کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ مسلم ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا، مردوں میں بہت کامل ہوئے، کامل یعنی پرفیکٹ، لیکن عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہوئی سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ فرعون کی بیوی کے، اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت اور کھانوں پر۔ سرید عربوں کا پسندیدہ کھانا ہوتا تھا، یہ شوربے کے اندر، گوشت کے شوربے میں روٹی کو توڑ کر بھگا دیا کرتے تھے، اس کو سرید کہا جاتا تھا۔ تو مختلف موقعوں پہ آپ نے مختلف خواتین کی فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی۔ اب یہ بحث بیکار کی بحث ہے کہ کون زیادہ افضل ہے اور کون کم افضل ہے، ہم کو تفریق تو کرنی نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو کسی پہلو سے فضیلت دی، اور ہو سکتا ہے سب کو برابر کی فضیلت اللہ نے دے دی ہو ان سب خواتین کو جن کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کام، اللہ جانے۔ ہمارے لیے تو بہرحال ان تمام خواتین کا ذکر موجود ہے۔ اب جن کو اللہ چن لے اور جن کو اللہ پاک کر دے، اب ان کو کرنا کیا ہے وہ آگے کام بتائے جا رہے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کے دل میں یہ طلب، یہ تمنا، یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بھی پاک کر دے، اللہ مجھے بھی اپنے کسی کام کے لیے منتخب فرما لے، تو پھر کرنے کا کام آگے بتایا۔ آیت 43، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اب یہ چنی ہوئی عورتوں کے لیے ہدایت ہے کہ رب کی فرما بردار بنے، سجدہ کریں، رکوع کریں، مراد ہے نماز پڑھیں۔ یہ بھی آپ دیکھیں ایک فضیلت کا، کمپٹیشن کا، عمل کا میدان ہے جس کی طرف خواتین کی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ جہاں تک دنیا میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کا تعلق ہے، اس پہ تو ہم نے ڈیمونسٹریشنز بھی دیکھ لی اور پروٹیسٹس بھی دیکھ لیے اور تقریریں بھی سن لی اور آرٹیکلز بھی پڑھ لیے کہ دنیا میں عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کی اجازت دی جائے، یہ عورت کا حق ہے۔ لیکن یہ جو میدان جس کی طرف اللہ، میرا اور آپ کا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، جس کی طرف توجہ دلا رہا ہے، اس میدان میں کمپٹیشن کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا۔ اور دنیا کے لحاظ سے تو ہم کچھ بھی کہیں، بہرحال کچھ نہ کچھ عورتوں کا ہینڈی کیپ ہے۔ جسمانی طاقت کے لحاظ سے دیکھ لیں یا مختلف صلاحیتوں کے لحاظ سے دیکھ لیں کہ کچھ کام ایسے ہیں جو مرد بہت بہتر کر سکتے ہیں، عورتیں کتنے بھی مظاہرے کر لیں
ڈیمونسٹریشنز کر لیں، وہ کام اس طرح کر نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ نے ان کا جسم، ان کی ساخت، ان کا ذہن، ان کی صلاحیتیں ایسی نہیں بنائیں۔ لیکن جہاں تک اس میدان کا ذکر ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس میں تو جو عبادت رب ہے، رب کو راضی کرنا ہے، جو یہ کام ہے، اس میں عورت اور مرد دونوں میں برابر کی صلاحیت ہے۔ یوں سمجھے کہ ایکول اپرچونٹی ہے، کامل مساوات ہے، برابری ہے، ایبسولوٹ ایکوالٹی، اس میں کوئی عورت کا ہینڈی کیپ نہیں ہے۔ جنت کے سارے درجے برابر کے کھلے ہیں عورتوں اور مردوں کے لیے، اور اس میں کمپٹیشن کریں تو ضرور کریں۔ اس میں کوئی ہینڈی کیپ ان کا نہیں کہ جسمانی لحاظ سے وہ کمزور ہیں یا کوئی اور صلاحیت ان میں کمتر ہے، نہیں، برابر کا ہے۔ ارکعی مراکعین کا بھی حکم دیا گیا، یعنی کہ جو لوگ رکوع کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو بھی رکوع کر۔ چونکہ ہیکل میں رہتی تھیں، وہاں پہ نماز ہوا کرتی تھی، تو کہا کہ تم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ نماز باجماعت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، اس میں بھی آپ نے اس بات کی اجازت دی کہ عورتیں مسجد میں آ کر عبادت کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ ابو داؤد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن، عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع مت کرو اور ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ ترمذی میں ابن عمر سے رسول اللہ کا قول ہے، ایذنوا للنساء اللیل الی المساجد، عورتوں کو رات کے وقت مسجد میں آنے کی اجازت دو۔ تو اس میں اجازت ہے، یعنی کہ یہ بھی چوائس اختیار عورت کے پاس ہے، اگر وہ باجماعت نماز ادا کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ مردوں پر تو جماعت واجب ہے، عورتوں پہ واجب نہیں، اجازت ہے، رخصت ہے ان کے لیے۔ آیت 44، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ آپ اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ خطاب کیا گیا ہے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ نے اپنے حواس خمسہ سے ان واقعات کا نہ مشاہدہ کیا نہ ان کو خود سنا، یہ تو وحی کے ذریعے سے باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، انباء الغیب ہیں جو آپ کو دی جا رہی ہیں۔ یہ اہم آیت ہے علم الغیب اور انباء الغیب کے لحاظ سے۔ عالم الغیب، غیب کا علم رکھنے والا، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اللہ کسی سبب کا، کسی ذریعے کا، کسی مینز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس چیز پر کہ کوئی اس کو بتائے تو اس کو پتہ چلے۔ تو عالم الغیب تو صرف اور صرف اللہ ہے، کوئی رسول، کوئی فرشتہ عالم الغیب نہیں۔ ہاں، جہاں تک انباء الغیب کا تعلق ہے، انباء نبأن کی جمع ہے، مطلب ہوتا ہے خبر۔ انباء الغیب، غیب کی خبریں، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے غیب کی خبریں سنوا دیتا ہے، اور نبیوں کے پاس اتنی ہی غیب کی خبریں ہوتی ہیں جو اللہ ان پر نازل فرمائے، وحی کو ذریعہ بنا کر ان کو غیب کی خبر پہنچائے۔ ورنہ نبی خود اپنے بلبوتے ذاتی طور پہ غیب نہیں جان سکتے، وہ سبب کے محتاج تھے۔ وہی وہ سبب، وہ ذریعہ ہوتی تھی، وہ مینز ہوتی تھی جس کے ذریعے سے ان کو غیب کا حال پتہ چلتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس قلم سے ہیکل کے مجاور تورات لکھا کرتے تھے، ٹیمپل آف سولومن میں جو لوگ رہتے تھے وہاں پہ جو ڈیوٹیز انجام دیتے تھے، ان میں سے ایک ڈیوٹی تورات لکھنے کی بھی تھی۔ جس پین سے وہ تورات لکھتے تھے وہ پین انہوں نے ایک نہر میں ڈال دیے، جس کا قلم اوپر آ گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جس کا قلم نہر کے مخالف سمت تیرنے لگ گیا، اگینسٹ دا ٹائڈ جس کا پین تیرا،
وہ اس بات کا حقدار ٹھہرا کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کرے، ان کی لک آفٹر کرے. ایک طرح سے قرآن اندازی کی نا، لاٹس ڈالے انہوں نے. چونکہ معاملہ بڑا نازک تھا، لڑکی کی دیکھ بھال کا معاملہ تھا، اور مریم علیہ السلام کے والد بھی ہیکل کے مجاور تھے، ہیکل کے خدمت گزار تھے. یہ جتنے باقی لوگ تھے یہ سب مریم علیہ السلام کے والد کو جانتے تھے، یہ مریم علیہ السلام کے مقام کو جاننے لگ گئے تھے کہ یہ اہم بچی ہے جو کس طرح آ رہی ہے. ایک قانون تھا، اس کے خلاف اس کو لیا جا رہا ہے، تو کوئی خاص مقام ہے اس لڑکی کا. سب نے چاہا کہ یہ سعادت، یہ آنر ہمارے پاس آئے، تو انہوں نے قرآن اندازی کی. اسے یہ بھی نقطہ نکلتا ہے قانونی طور پہ کہ ایک ہی چیز کے بہت سے اگر حقدار ہوں، برابر کا حق ہو بہت سے لوگوں کا، تو قرعہ ڈالا جا سکتا ہے، لاٹس ڈرا کیے جا سکتے ہیں. یختصمون جو لفظ استعمال کیا، نعوذ باللہ مراد یہ نہیں کہ وہ کچھ جھگڑ رہے تھے یا لڑ رہے تھے ایک دوسرے سے، مراد ہے کہ وہ سب یہ چاہ رہے تھے کہ یہ آنر مجھ کو ملے. اس کو یختصمون کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. آیت 45 اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا. ایک تو بکلمۃ منہ کہا گیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرے جو بات فرمائی گئی کہ نام ہوگا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا. اس میں بھی قانون مختلف ہے. اولاد باپ کے نام سے پہچانی جاتی ہے، یہاں باپ کا نام ہی نہیں، ماں کا نام ہے. اور باپ کا نام اس لیے نہیں کہ باپ کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں. اللہ تعالیٰ نے معجزانہ ولادت فرمائی ان کی. فرمایا وجیہن فی الدنیا، وجیہ ہوگا، باعزت ہوگا دنیا اور آخرت میں. وجہ چہرے کو کہتے ہیں، یعنی کہ باعزت. یہاں ایک طرح سے مریم علیہ السلام کو تسلی بھی دے دی گئی کہ وہ اس بات کی فکر نہ کریں کہ بن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے بچے کی عزت آبرو پر کوئی فرق پڑے گا. کہا کہ نہیں، باعزت ہوگا. اور یہ حقیقت بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام زندگی بھر جانی دشمنوں میں گھرے رہے، مگر اس بات کا تانا کبھی کسی نے نہیں دیا ان کو کہ تمہارے ابا نہیں ہیں، تمہارے باپ نہیں ہیں. ان کے دنیا سے جانے کے بعد یہودیوں میں سے ایک گروہ کھڑا ہوا جس نے کہ طرح طرح کی باتیں کی. عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کبھی کسی نے ان کو اس بات کا تانا نہ دیا. بائبل میں روایات آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار ہیکل میں لوگوں کو درس دیا، اور بڑے بڑے وہاں تو عالم فاضل موجود تھے، لیکن کم عمر ہونے کے باوجود جو ان کی حکمت اور معرفت اور لب و لہجے کی عظمت اور جلالت تھی، تو سارے جو عالم وہاں پر تھے، جو کاہن وہاں پر تھے، سب دم بخود رہ گئے، حیران ہو گئے، اور حیران ہو کر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنتے رہے. نام عیسیٰ، لقب ان کا مسیح آتا ہے جو یہاں جس کا ذکر ہے. میم سین ہا سے یہ لفظ بنا ہے. انگلش میں انونیٹڈ ون کہا جاتا ہے ان کو. مسح کا مطلب ہوتا ہے چھونا، مس کرنے سے بھی لفظ بنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے چھونے سے، ان کے ٹچ کرنے سے بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے، اس لیے ان کو مسیح کہا گیا. کچھ کہتے ہیں کہ یہ لفظ مشیح ہے، مشیح شین کے ساتھ. مشا یمشی کا مطلب چلنا، مشیح چلنے والا، دا ون ہو واکس. عیسیٰ علیہ السلام کسی ایک جگہ ٹھہرے نہیں، قیام نہیں کیا انہوں نے ایک جگہ، بلکہ وہ اپنی رسالت کے دوران مختلف جگہوں پر پھرتے رہے، گردش میں رہے. تو چونکہ بہت زیادہ زمین کو ٹچ کرتے رہے، گزرتے رہے، چلتے رہے، لہٰذا ہو سکتا ہے اس لیے مشیح ان کا لقب بن گیا ہو، واللہ عالم، کہہ نہیں سکتے. اور فرما دیا کہ وہ آخرت میں ان لوگوں میں سے ہوں گے جو کہ اللہ کے قرب میں ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے. آیت 46 وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ.
لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور ایک مرد صالح ہوگا.